الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى الشان من حملة القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون. الف لام میم یہ ایک حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. ہدی ورحمۃ للمحسنین جو سراسر ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم یہی اپنے رب کی جانب سے سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں. فاولئک هم المفلحون اور وہی فلاح پانے والے ہیں. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا. اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو خرید کر لاتے ہیں غافل کرنے والی چیزیں، باتیں، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، گمراہ کریں، بھٹکائیں، بغیر علم بے سمجھے بوجھے، ویتخذها ہزوا اور اللہ کی باتوں کا مذاق اڑائیں. اولئک لہم عذاب مہین ایسے لوگوں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں تکبر کرتے ہوئے. کأن لم یسمعها گویا انہوں نے سنا ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا جیسے کہ اس کے کانوں میں بہرا پن ہے. فبشروا بعذاب علیم تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، لہم جنات النعیم ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں یا کمفرٹس والے باغات ہیں. خالدین فیہا ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہو العزیز الحکیم اور وہ بالادست حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا اسی نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے، ترونہا جنہیں تم دیکھو، یا بغیر ستونوں کے پیدا کیا جیسے تم دیکھتے ہو. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور اس نے جمائے ہیں زمین میں پہاڑ. أَن تَمِيدَ بِكُمْ مبادہ زمین تمہیں لے کر ڈول جائے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور اس نے پھیلائے ہیں زمین میں ہر قسم کے جاندار. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اس نے آسمان سے پانی اتارا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اور اس میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اس نے اگائی ہیں. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ یہ تو ہے تخلیق اللہ کی. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ تو تم دکھاؤ مجھے اللہ کے سوا اوروں نے کیا پیدا کیا. بل الظالمون فی ضلال مبین اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. لقمان کون تھے اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک بادشاہ تھے اور بعض کا خیال ہے کہ یہ ایک لکڑہارے تھے، درکان تھے. لیکن بہرحال وہ ایک دانا انسان تھے، بڑے سینسیبل آدمی تھے. ان کے کورس جو ہیں وہ عربوں کے ہاں عام تھے. جیسے ہم اپنی بات کی دلیل میں علامہ اقبال کی کوئی بات، ان کا کوئی شعر کوٹ کرتے ہیں تو انہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے، دانا آدمی امت کا. تو یہ بھی کیا تھے، عربوں کے ہاں ایک دانا آدمی کی حیثیت سے مشہور تھے. ان کے اقوال لوگ کوٹ کرتے تھے، سمجھدار آدمی ہیں، دلیل کے طور پر رکھے جاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی.
جو کچھ بھی ابھی میں نے عرض کیا نا کہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی. ان اشکر للہ، کہ شکر بجا لا اللہ کا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی شکر بجا لاتا ہے وہ اپنے بھلے کو. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی بھی کفران نعمت کرے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے اور لائق تعریف ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا ایک مظہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ابو لہب کو کنڈیم کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں ابو جہل بھی تھا، اس کا ایک سے زائد مقامات پر تذکرہ ہے. ولید بن مغیرہ بھی تھا، اس کا بھی ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں تبصرہ ہے، نام نہیں لیا گیا. لیکن ابو لہب وہ بدبخت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا ہونے کے باوجود اس کی بدقسمتی اور بدبختی کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر پھٹکار کی ہے اس پر. اور قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی رہے گی اور یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اس کا الٹ اپنے بندے سے اگر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بھی اعزاز دے سکتا ہے کہ نام لے کر اسے حکمت کا سمبل قرار دیا جائے. اور دانائی کی تعلیمات، حکمت کی باتیں اس کے اقوال کی شکل میں قرآن مجید میں محفوظ کی جائیں. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. بعض محققین کا خیال ہے کہ لقمان نبی بھی تھے، لیکن ابھی ہم پڑھیں گے تو اس میں نبوت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. نبی کا انداز بات کرنے کا اور ہوتا ہے اور غیر نبی کا اور ہوتا ہے. ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ مریم میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو تبلیغ کی تو کہا کہ یقیناً آپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کری کہ یہ آپ کا بڑا تجربہ ہے، لیکن انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. فتبینی اہدک صراطا سویا، آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یہاں کیا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے تھے، حکمت کی باتیں بتا رہے تھے، لیکن حکمت کا ایک تقاضا، دانائی کی ایک بات کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک. تو وہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نہیں بتائی. یعنی وہ جو شرافت ہوتی ہے انسان کی کہ اپنے بیٹے کو والدین کے حقوق بتانا، انڈائریکٹلی کہنا کہ میری خدمت کیا کر، تو ایک شریف آدمی جو ہے وہ اس کو ذرا اپراٹ محسوس کرتا ہے، اس کی وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا اس سے. لیکن نبی جو ہوتا ہے اس کو حق بات کہنے میں کوئی بات نہیں ہوتی، وہ ڈنک کی چوٹ کہتا ہے. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کو شکر ادا کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے اور تعریف کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے اور اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑی حق تلفی ہے. حق تلفی ظلم کا ترجمہ کیا میں نے. کیا ہوتی ہے حق تلفی؟ کسی کا حق مارنا. کسی کے 10 روپے مارے جائیں تو 10 روپے کی حق تلفی ہے، اور کسی کا 1 کروڑ نکال لیا جائے تو پھر وہ 1 کروڑ کی حق تلفی. میرے اور آپ کے بھی کچھ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور اگر ہم ایک دوسرے کے وہ حقوق غصب کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اسی درجے کا ظلم کریں گے. اب حقوق میں سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا، اسی کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق چھیننا اس سے اور اس کا کوئی شریک بنانا، تو یہ سمجھیے کہ یہ
اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا سب سے بڑی زیادتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے درمیان میں 2 آیتیں اپنی طرف سے ایڈ کی ہیں تاکہ حکمت کا مضمون مکمل ہو جائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں۔ اس کی جو پرنسپل کلاز ہے وہ تو آگے آئے گی، انشکر لی ولیوالدیک، کس بات کی وصیت کی ہے؟ ان کے اشکر لی ولیوالدیک، شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ لیکن درمیان میں ایک ایڈجیکٹو کلاز آئی ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی والدہ نے اس کو اٹھایا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال میں۔ انشکر لی ولیوالدیک، کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، بالآخر تم نے میرے ہی پاس آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ دونوں تمہیں فورس کریں، تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم کوئی دلیل نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم کا کہنا نہ ماننا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، انہیں اچھے طریقے سے کمپنی دیتے رہنا، مصاحبت دیتے رہنا۔ بڑی باریک لائن ہے کہ ان کا کہنا نہ مانو، لیکن اس بنیاد پر کہ والدین مشرک ہیں ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا، ان کا خدمت کا حق ساقط نہیں ہوا، ان کو کمپنی دینے کا حق ساقط نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، البتہ پیروی اسی کی کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے، یعنی والدین کے حقوق ہیں، ان کی خدمت ہے، لیکن پیروی والدین کی نہیں ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یا بنیا، بیٹا، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز یعنی تمہارا کوئی عمل خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، یعنی سب سے چھوٹا پیمانہ قرآن مجید کے نزول کے وقت وہ رائی کا دانہ تھا، تو اسی محاورے میں بات ہوئی ہے کہ خواہ کوئی چیز تمہارا کوئی عمل وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ کسی چٹان میں ہو، یعنی پہاڑ کی غار میں جا کے کیا گیا ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں کی بلندیوں پر جا کے کیا گیا ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر جا کر کیا گیا ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے، یا وہ بڑا لطف و کرم والا، مہربانی کرنے والا اور خبردار ہے، اس لیے دونوں ترجمے درست ہیں۔ اگر باریک بین ترجمہ کریں گے تو وہ خبیر کی انٹینسٹی کو بڑھا دے گا، کہ بڑی باریکی کے ساتھ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اگر لطف و کرم والا ترجمہ کریں گے تو پتہ تو ہے اس کو ہماری سب حرکتوں کا، لیکن وہ ہم پر ذرا مہربانی کر رہا ہے کہ وہ ہماری گرفت نہیں کرتا۔ یا بنیا، بیٹا، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دے۔ معروف یہ ہے عرف سے بنا ہے، فلاں عرف فلاں، یعنی فلاں جو فلاں نام سے پہچانا جاتا ہے، معروف جانا پہچانا۔ پکتھول معروف کا ترجمہ کرتے ہیں ڈیسنٹ، اور منکر کا ترجمہ کرتے ہیں انڈیسنٹ، یعنی پسندیدہ اعمال۔ وامر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور برائی سے ناپسندیدہ چیزوں سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور پھر جو تم پر بیتے اس پر صبر کر، اسے جھیل اور برداشت کر، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ آپ کسی کو نصیحت کریں گے، واعظ کریں گے، خاص طور پر نہی عن المنکر کریں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ واعظ پھر بھی ٹالریٹ ہو جاتا ہے، لیکن نہی عن المنکر ٹالریٹ نہیں ہوتا، ریٹیلیشن آئے گی، لوگ آپ کی جان کے درپے ہوں گے، لوگ آپ پر تشدد کریں گے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ تو ثابت قدمی کہ انسان اپنی زبان سے بھی کچھ نہ بولے، ان ریئیکشن، جو حق بات کہنی ہے وہ تو کہے، لیکن ریئیکشنری ہو کر نہ بولے،
اور اپنے ہاتھ کو بھی باندھ کے رکھے، ان ریئیکشن یہ ہاتھ نہ چلے. اور فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. انسان جذباتی ہو ہی جاتا ہے، 10 دفعہ ٹالریٹ کرے گا تو 11ویں دفعہ اسے غصہ آنے کا امکان ہے. یہ بات ہم اب زیادہ دور نہیں ہے، سورہ حامیم سجدہ میں جا کے پڑھیں گے 25ویں پارے میں کہ برائی کا جواب دے اچھے طریقے سے، لیکن اگر کبھی شیطان کی طرف سے چوک لگ جائے فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ، انہ هو السمیع البصیر، سمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اس کے بعد یہ جو بنیادی حکمت کی باتیں تھی وہ ہو گئی. اب فنیشنگ ٹچز آ رہی ہیں. فنیشنگ ٹچز کیا ہیں کہ انسان کا جو اخلاق اور کردار یہ لوگوں کے لیے پرکشش ہو، پلیزنگ کیریکٹر. وہ کیا ہے؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے گال نہ پھلا. یعنی اب ہمارے جتنے بھی سربراہان مملکت آئے ہیں ان کی آپ تصویریں دیکھیں ملتے ہوئے، بعض آپ کو نظر آئیں گے کہ جو یوں کر کے کسی سے ملتے ہیں، بعض آپ کو ملیں گے یوں کر کے ملتے ہیں. یعنی اپنے گال پھلانا اور چلنے کا ایک جسچر ہوتا ہے. موسٹلی آپ بیوروکریٹس کو دیکھیں گے کہ وہ بازو جو ہے اپنے جسم سے دور کر کے یوں کر کے چلتے ہیں. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید سول سروس اکیڈمی میں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس بات کی، یعنی ذرا چوڑے ہو کے چلنا. یہ کیا ہے؟ تکبر کی علامات ہے ساری کی ساری. تو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے گال نہ پھلا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی اکڑنے والے کو اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا. یعنی مختال جو ہے یہ گھوڑے کی وہ چال ہوتی ہے، اس کو مسالہ وغیرہ دیا جائے تو وہ اس کی گردن جو ہے وہ یوں کر کے اکڑ جاتی ہے. تو وہ چال جو ہے گردن اکڑی ہوئی ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور شیخی خورا، اپنے آپ کو سمجھنا، عجب میں مبتلا ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور آپ میں نے کہا نا یہ پلیزنگ کیریکٹر، آپ اپنے دل میں سوچیں، اپنے سارے جو بھی آپ کے ملنے والے لوگ ہیں آپ ان کا ایک تارانہ نظر ڈالیں. جو تکبر کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کو ملتا ہے اور اپنی بڑائی کرتا رہتا ہے، اپنی شہییں مارتا رہتا ہے، یو نیور لائک ہم. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر بنائی ہے نا دونوں طرف سے. ایک انسان کی وہ کمزوری ہے تکبر کا مظاہرہ کرنا، عجب میں مبتلا ہونا کہ میں بڑی شے ہوں. تو آپ کی مجبوری ہو، آپ کو اس سے کوئی مطلب ہو تو شاید آپ اس کے قریب جو ہیں وہ جائیں اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے. لیکن آپ اپنے دل سے پوچھ کے دیکھیں کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ کا دل کہے گا کہ نہیں. اس کے مقابلے میں کوئی شخص جو ہے وہ عاجزی اختیار کرنے والا ہو، وہ آپ کو اچھا لگے گا. خواہ اس کی کوئی دنیاوی حیثیت نہ ہو، خواہ اس کے پاس نہ مال ہو، نہ کوئی آفس ہو، نہ آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ دے سکے، لیکن اس کی عاجزی انکساری وہ آپ کو اچھے طریقے سے ملتا ہے. اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے جب وہ آپ کو دیکھتا ہے، اس کا جسم ریلیکس ہوتا ہے جب وہ آپ سے ملتا ہے. تو یو لائک ٹو میٹ ہم. اس کے بعد آخری چیز فرمائی وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. یعنی یہاں تک تو اگرچہ یہ چیزیں جو تھے وہ کریکٹر کی چیزیں تھیں لیکن ان میں حرمت ہے. اب اگلی جو آخری آتا ہے اس میں تو حرمت بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. مڑیوں سی چال چلنے والا بھی پلیزنگ کیریکٹر نہیں ہوتا، اور بڑے بڑے قدم لے کر ٹک 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 کرتا جا رہا ہے وہ بھی کوئی اٹریکٹیو پرسنالٹی نہیں ہوتی. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اور اپنی آواز کو پست رکھ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے مجمع سے بھی خطاب کر رہے ہوں تو آپ منہ میں منمن کرتے رہیں، نہیں. عام گفتگو کرتے ہوئے یعنی آواز کو اونچا کرنا دوسرے پر روب جمانے کے لیے اس سے منع کیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام گفتگو جو ہے وہ ایک مناسب والیوم میں ہوتی تھی، لیکن جب آپ مجمع سے خطاب فرماتے تھے
تو آتا ہے روایات میں کہ ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے کوئی کمانڈر جو ہے وہ فوج کو حکم دے رہا ہو حملہ کرنے کا، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ تو اپنی آواز کو پست رکھ، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اونچی اونچی بولیں گے تو ہمارا روب جم جائے گا اور بڑی لوگ ہم سے امپریس ہوں گے، تو دیکھ لو ان انکر الرسوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے زیادہ مکروہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ لیکن آج تک آپ نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا ہوگا جس کو گدھے کا انہنانا جو ہے وہ اچھا لگتا ہو۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری سروس پر لگایا ہے آسمانوں اور زمین میں سب کچھ، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے پوری کر رکھی ہیں تمہارے اوپر اپنی نعمتیں، ظاہری بھی اور چھپی ہوئی بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں بے سمجھے بوجھے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے، کتاب کی روشنی کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ نہیں جی ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو عمل پیرا پایا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، ان سے پوچھو کیا پھر بھی اگر شیطان بلا رہا انہیں جہنم کے عذاب کی طرف؟ وَمَن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور، وَهُوَ مُحسن، اور وہ لوگوں کے ساتھ بھی نیکیاں کرنے والا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بلا شبہ اس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا، وَلِلَّهِ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے فیصلہ تمام معاملات کا۔ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اور جو کوئی بھی کفر کو اختیار کرتا ہے تو اے نبی آپ کو ان کا کفر پریشان نہ کرے، اس شخص کا کفر جو کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، آپٹ کرتا ہے، آپ کو اس کا کفر پریشان نہ کرے۔ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، فننبئہم بما عملوا، پھر ہم بتلائیں گے انہیں کہ وہ کیا عمل کرتے رہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ نمتعہم قلیلا، فائدہ اٹھانے دیں گے ہم انہیں تھوڑا، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف گھیر لائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، پھر وہی بات، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہو پھر شکر بھی سارا اللہ کا ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی انڈیپینڈنٹ ہے، بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور اگر بن جائیں زمین پر اگنے والے سب کے سب درخت قلم، والبحر یمدہ من بعدہ، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائیں، من بعدہ سبعۃ ابحر، ساتوں کے ساتوں سمندر، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے لیکن سمندر ختم ہو جائیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ ان اللہ سمیع بصیر، نہیں ہے تمام انسانوں کا پیدا کرنا اور ان کو دوبارہ اٹھانا مگر ایسے جیسے کسی ایک شخص کو پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں نوٹ کیا، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، یہ سب کے سب گردش کر رہے ہیں، چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے۔ وان اللہ بما تعملون خبیر،
اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ حق کا جو مادہ ہے ہا قاف قاف، اسی سے حق بنا ہے، اس کا الٹ باطل ہے، اسی سے حقیقت بنا ہے، پھر اسی سے جینوئن بنا ہے مفہوم، یہ اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے، وہ بھی مفہوم اسی سے نکلا ہے، اور سب کا الٹ جو ہے وہ باطل ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے، حقیقی وجود صرف اللہ کا وجود ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ، اور جسے بھی وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، الباطل، اس کا کوئی وجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، وہ باطل ہے۔ یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ اسے پکارا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ناحق ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بلند و برتر ہے اور بہت بڑا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم نے کبھی نوٹ نہیں کیا، غور نہیں کیا کہ کشتی سمندر میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چلتی ہے، لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نشانیوں میں سے دکھائے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے، انڈیورنگ اور شکر گزار کے لیے، پرسیویننٹ اور شکر گزار کے لیے اور گریٹفل کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اور جب انہیں ڈھانپ لیتی ہے کوئی موج پانی کی، کالظلل، ایسے جیسے صاحبان ہوں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر خشکی پہ پہنچا دیتا ہے، فمنہم مقتصد، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں لیکن اکثر نہیں۔ وما یہجد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور نہیں انکار کرتا ہماری نشانیوں کا مگر ہر وہ شخص کہ جو غدار ہو اور ناشکرا ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد ام ولدہ، کہ جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کسی کام نہیں آئے گا، ولا مولود ہوا جاز ام والدہ، اور نہ ہی کوئی بیٹا اس کا جنا ہوا اپنے والد کے کسی کام آئے گا، شیئن، کچھ بھی۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور دیکھنا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں انتہائی دھوکے باز، یعنی شیطان۔ یہ دو لفظ ہیں، غرور اور غرور۔ غرور جو ہے یہ مصدر ہے، دھوکا یعنی ایبسٹریکٹ ناؤن، اور غرور ہے دھوکے باز، یہ صفت ہے۔ یعنی غرور شیطان کے بارے میں آیا ہے، دھوکے باز، اور غرور دھوکا۔ پھر بڑی اہم آیت ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا اس آیت کو۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، no one else knows۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں کلام حصر۔ یہ دو جملوں میں آپ فرق دیکھیں، زید عالم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ زید عالم ہے، کوئی اور بھی عالم ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہہ دیا جائے کہ زید ہی عالم ہے، اس کا مطلب ہے کہ زید کے علاوہ اور کوئی عالم نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم اور کسی کے پاس نہیں۔ اس کے بعد دو کلام خبریاں ہیں، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے۔ اس میں کہیں اشارہ نہیں ہے کہ اور کوئی بارش نہیں برسا سکتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے اسے جانتا ہے۔ کہیں نہیں کلو مل رہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کمپیئر کریں نا، یعنی پہلے جملے کو اور درمیان کے ان دو جملوں کو، ان اللہ عندہ علم الساعہ اور وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ اب پھر آگے جو جملے آ رہے ہیں وہ پھر حصر والے ہیں۔
ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. پتہ ہے ہمیں سے کسی کو؟ برطانیہ میں ایک صاحب نوجوان سے ملاقات ہوئی، نو مسلم. ان کے ایمان لانے کا واقعہ پتہ چلا بڑا دلچسپ، کہ اس کی دوستی تھی کچھ مسلمان لڑکوں کے ساتھ. تھا وہ عیسائی لیکن مسلمان لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا. تو ایک دن وہ کہتا ہے مسلمان دوست سے کہ اس نے کہا نا گاڈ ولنگ انشاءاللہ. میں نے کہا یہ تم کیا کہتے ہو گاڈ ولنگ؟ تو مسلمان دوست نے اس کو سمجھایا کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کل ہم کیا کریں گے، جو ہم بات کہہ رہے ہیں کمٹ کر رہے ہیں would be able to do that or not. خیر اس سے اٹھ کر وہ اپنے ایک اور دوست کے باپ کے پاس گیا جو اس کا بزنس پارٹنر تھا. انہوں نے کل کی کوئی اپائنٹمنٹ رکھی کہ کل ہم یہ کام کریں گے، لیکن رات کو اس بندے کا انتقال ہو گیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے تو بات کلک کرتی ہے، تو فوراً کنیکٹ ہوئی اس کے ذہن میں بات کہ ہاں مسلمان ٹھیک کہتے ہیں، گاڈ ولنگ، کہ آپ جو مرضی کمٹ کر لیں لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. مسلمانوں کے الحمدللہ اس کی بات. تو لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا. ہمارے بوڑھوں کے ہاں یہ پرانی روایت ہے کہ وہ بیٹی کے گھر مرنا پسند نہیں کرتے تھے. بیمار ہو جائیں تو وہ کہتے کہ جلدی لے جاؤ میرے پتر کا، اس لیے کہ یہ بڑی بےزتی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی بوڑھا جو ہے وہ بیٹی کے گھر مرے، تو بیٹوں کے گھر جانا چاہتے تھے فوری طور پر. اسی طرح بوڑھے جو ہیں وہ ہسپتال میں مرنا نہیں چاہتے. جب ڈاکٹر جو ہیں وہ ان سے کہیں کہ جی اشارہ بھی ان کو مل جائے کہ اب ان کے صحت مند ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو وہ فوراً ہسپتال سے چھٹی مانگتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں نے کر لے جاؤ، میں اس ہسپتال سے نہیں مرنا، ہسپتال سے نہیں مرنا، میں نے کر لے جاؤ. لیکن گھر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں بچے، پھر انہیں اٹھا کے ہسپتال میں لے کے آتے ہیں. اگر ان کا مرنا ہسپتال میں لکھا ہوا ہو تو مرتے وہ ہسپتال میں. تو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا باخبر ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ